الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کو، ان کی صفتوں کو اور ان کی سیرت کو اور ان کے مقامات اور فضائل کو بیان کیا ہے مختلف آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں. مقصد بیان کرنے کا یہ کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے فضائل کیا ہیں، اور آپ نے جو پیغام امت کو دیا ہے وہ پیغام کیا ہے. انشاءاللہ ہم سٹیجز میں اس بات کو طرف اب اشارہ کریں گے. سب سے پہلا عنوان جو قرآن مجید میں پیغمبر اسلام سے ملتا ہے وہ آپ کے نام ہیں اور آپ کی صفتیں ہیں. قرآن مجید میں آپ کے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عشرۃ اسماء خمسۃ فی القرآن و خمسۃ لیس فی القرآن. 10 نام پیغمبر اسلام کے مشہور ہیں، جن میں سے 5 ناموں کا تذکرہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور 5 نام روایتوں میں ہیں. اور چھٹے امام فرماتے ایک اور نام بھی ہے پیغمبر اسلام کا قرآن مجید میں. کل ملا کر 6 نام
پیغمبر اسلام کے قرآن مجید میں ہیں، جن میں پہلا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ ہم نے قرآن کو جو پیغمبر اسلام پر نازل کیا ہے مومنین اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور دوسرا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ احمد ہے، جو پریویس بکس میں ڈیوائن بکس میں جس کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ریلیٹڈ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں مبلغ ہوں، میں پیغام پہنچانے والا ہوں، نبی ہوں، اور دوسری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، گلیڈ ٹائیڈنگز دینے والا ہوں، جو میرے بعد آنے والا نبی ہے جس کا نام ہوگا احمد۔ تو حضرت عیسیٰ نے جو نام ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ تیسرا نام جو عبداللہ کے نام سے قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہوا ہے کہ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُ عَلَيْهِ لَبَدًا، کہ ایک عبداللہ نے بندہ خدا، سرونٹ آف اللہ کے نام سے خود آپ کے نام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کبھی عبداللہ ایک صفت ہے سرونٹ آف اللہ، لیکن یہاں پر نام اسم کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ رسول عبداللہ ہے۔ اور اسی طرح سے یاسین قرآن مجید میں بطور نام پیغمبر اسلام کا ذکر ہے، اور نون بھی پیغمبر اسلام کے ناموں میں شامل ہے بنابر روایتی، اور چھٹے امام فرماتے ہیں طٰہٰ بھی پیغمبر اسلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ محمد ہے، احمد ہے، عبداللہ ہے، یاسین ہے، نون اور طٰہٰ یہ نام ہیں پیغمبر اسلام کے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو پیغمبر اسلام کی مدح میں اور آپ کی عظمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کی صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کیا ہے۔ ایک صفت جس کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہ ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو وٹنس بنایا، امت کے اعمال کے گواہ آپ ہیں، نہیں پچھلی امتوں کے اعمال کے گواہ بھی ہمارے رسول ہیں۔ یعنی شاہد کے طور پر ایک فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو عطا کی ہے کہ آپ گواہ ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی ہم ایکشنز بجا لاتے ہیں، اس پر ہمارا رسول گواہ ہے۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے، ہمارے عقیدے کے، ہمارے ایمان کے گواہ بنیں گے ہمارے رسول۔ ایک شاہد ہیں، وہ مبشر ایک نام صفت ہے پیغمبر اسلام کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، مبشرن بشارت دینے والا، گلیڈ ٹیڈنگز دینے والا، جنت کی طرف بلانے والا، لوگوں کے اندر ہوپ، امید اور ٹرسٹ کو جگانے والا رسول۔ یعنی جو پازیٹیونیس ہے، جو لوگ نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، کامیابی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، سالویشن کے راستے کی تلاش میں ہیں، اس کی خبر دینے والے پیغمبر اسلام ہیں۔ اسی طرح سے ڈرانے والے، نذیراً اویئرنیس لانے والے، جہنم کی آگ سے لوگوں کو ڈرانے والے، جو کانسیکوینسز ہوں گے گناہوں کے، جو پریشانیاں گناہ گار کو ہوں گی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں، جو لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں وہ کس عذاب میں مبتلا ہوں گے پنشمنٹ میں، ڈرانے والے بھی ہمارے رسول ہیں۔ وہ داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے ود دی پرمیشن آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیغمبر اسلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو داعی کہا ہے۔ داعی یعنی انوائٹ کرنے والے، لوگوں کو بلانے والے اللہ کی طرف۔ آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو سٹینڈ ہے، وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سراجم منیرا، آپ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح اس دنیا میں ہیں۔ آپ کا چہرہ چمکتا ہوا اور آپ کا پیغام چمکتا ہوا پیغام ہے۔ شاہد ہیں آپ، مبشر ہیں آپ، نذیر ہیں آپ،
داعیاً الی اللہ، ایک آپ کی صفت ہے، اور آپ سراجم منیرہ ہیں۔ کتنی خوبصورت صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عنوان رسول، کہ جو رسول آپ کے پاس ہے وہ اس کے نام یہ ہیں اور اس کی یہ صفات یہ ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ رسول کو پہچان سکیں۔ اور اس سے دوسرا مرحلہ جو اور خوبصورت ہے، ایک نام جان لو اور کچھ صفات جان لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کچھ اس کی صفتیں ایسی ہیں جو میری صفتوں سے ملتی ہیں، اس کی زندگی کچھ ایسی ہے، زندگی کے ایکشنز کچھ ایسے ہیں، اس کی زندگی کا رہن سہن کچھ ایسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کچھ ایسا ہے کہ میری صفتوں سے اس کی صفتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول تمہارے درمیان میں سے ہے۔ ہم نے آسمان سے رسول کو نہیں بھیجا ہے، ہم نے ہیون سے رسول کو نہیں بھیجا، اسکائی سے نازل نہیں کیا، تمہارے ہی درمیان سے ہم نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، درد رکھتا ہے یہ رسول، درد رکھتا ہے، پین ہے اس کے اندر امت کا، خیال ہے اس کے اندر اپنی کمیونٹی کا، نیشن کا، قوم کا۔ حریص علیکم، بہت ہی حرص ہے پیغمبر اسلام کے اندر کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں، لوگوں کا نمبر بڑھے، وہ صحیح راستے پر آئیں۔ وہ قانے نہیں ہے کہ 72 اس کے ساتھ ہو جائے، وہ قانے نہیں کہ 313 اس کے ساتھ ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اپنی ایک ٹیم بنے، اپنا ایک گروپ بن جائے اور کافی ہے بس، اس سے علاوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ چاہتا ہے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب جنتی ہو جائیں، وہ چاہتا ہے جتنے لوگ ہیں اس کے سب ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارے۔ یہ حرص اچھی چیز ہے، گریڈی ہونا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو نجات کی طرف بلانے کے لیے ایک اچھی صفت ہے جس کی طرف اللہ نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رؤوف بھی ہے، مہربان ہے، کمپیشنیٹ ہے، وہ رحیم ہے، وہ مرسیفل ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اتنا رسول مہربان ہے امت پر، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تجھے میں اپنی صفت دے رہا ہوں، تو بھی روئے زمین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اتنا رؤوف اور اتنا مہربان، اتنا کائنڈ اور اتنا پولائٹ، لوگ تیرے بزم میں بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، لوگ تیرے پاس آنے کو پسند کرتے ہیں، لوگ تجھ سے بات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی ایک گفٹ ہے پیغمبر اسلام کے لیے۔ رحمت اتنی پھیلی ہوئی ہے پیغمبر اسلام کے چاروں طرف کہ اگر وہ رحمت نہ ہوتی تو لوگ آپ کے بزم کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ آپ کے باتوں میں رحمت ہے، آپ کے بیہیویئر میں، برتاؤ میں رحمت ہے، آپ کے ایکشنز میں رحمت ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارے رسول، ایک عظیم ٹاپک ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے، صرف ایک قبیلے کے لیے، ٹاؤن کے لیے نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی ہمارا رسول رحمت ہے، آج بھی ہمارا رسول ہمارے لیے رحمت ہے، اس کا پیغام ہمارے لیے رحمت ہے، اس کا میسیج ہمارے لیے رحمت لے آتا ہماری زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری دو صفتیں تیری ہیں، مظہر صفات پروردگار، جو مینیفیسٹیشن ہے اللہ کی صفات کی روئے زمین پر دیکھنا چاہتے ہو، رسول کی ذات کو دیکھو، وہ مہربان نظر آئیں گے تمہیں۔ ان کی مہربانی کو دیکھ کر، ان کی شفقت کو دیکھ کر، ان کے بیہیویئر کو دیکھ کر تمہیں یقین ہو جائے گا اس کو بھیجنے والا بھی مہربان ہے، اس کو نازل کرنے والا بھی مہربان ہے۔ بندے کا ایکشن، بندے کا عمل خالق کی عزت کا سبب بنتا ہے، اور کیجئے خالق کے آنر اور ریسپیکٹ کا سبب بنتا ہے۔ ایک چیز جو اچھی بن جاتی ہے، جو لوگ اس کو چیز کو دیکھتے ہیں، چیز کی تعریف کرتے ہیں، در حقیقت یہ چیز کی تعریف نہیں ہے، یہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، چاہے نام لے بندہ یا نہ لے۔ اس لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، وہ چیز کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اللہ کی تعریف۔ ساری دنیا میں جو بھی حسن ہے، جو بھی خوبی ہے، جو بھی بیوٹی ہے، جو بھی تعریف کے قابل ہے، پریز کے قابل ہے، در حقیقت ہم تعریف کرتے ہیں بندہ اچھا بندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو بنانے والا بڑا اچھا ہے،
الحمدللہ رب العالمین. ایون آیت اللہ جواد آمولی تفسیر تسنیم میں کہتے ہیں ایون اگر ہم درخت کی تعریف کریں, ایک دریا ریور کی تعریف کریں, سورج کے نکلنے اور رائز ہونے کے اور سیٹ ہونے کی تعریف کریں, یہ سورج اور درخت و دریا کی تعریف نہیں, یہ بنانے والے اللہ کی تعریف ہے. کہو الحمدللہ رب العالمین. خدا تعریف کے قابل ہے. جب بندہ پیغمبر اسلام کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کی صفات کی مینیفیسٹیشن کو دیکھنا چاہیں تو پیغمبر اسلام کو دیکھیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفت کا اعلان کیا. کیوں صفت کا اعلان کیا؟ اس رسول کے اندر امت کا خیال ہے, امت کا خیال ہے. قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو پیغمبر اسلام پریشان ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہو گیا ہے رسول, اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وما انزلنا علیک القرآن لتشقی, نیند کیوں نہیں ہے تمہیں, درد کیوں ہے تمہارے اندر؟ پیغمبر اسلام اتنا درد رکھتے تھے اپنے دل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے نہیں, تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا, ایمان ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تو صلاحیت چاہیے, ان کی طرف سے بھی, لوگوں کی طرف سے بھی تو کوئی تیاری چاہیے نا, پریپریشن چاہیے. وہ تیار ہو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. آدمی بولتا جائے کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تمہارا پیغام ان تک نہیں پہنچے گا. جہاں فاعل کی فاعلیت ضروری ہے, کہتے ہیں ٹیکنیکل جملہ ہے, دینے والا جہاں دے رہا ہے تو لینے والے کے اندر بھی وہ ظرف ہونا چاہیے جو لے. ورنہ بارش تو ساری زمین پر برستی ہے, وہیں سے درخت نکلتے ہیں جس زمین میں بارش کے پانی کو لینے کی طاقت ہوتی ہے, ایبیلٹی ہوتی ہے. تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے. لیکن ہے پیغمبر اسلام درد رکھتے ہیں, بہت درد تھا آپ کا. اللہ کا باقع نفسک علی آثارہم, ایسا لگتا ہے تم اسی سوچ میں مر جاؤ گے, اپنا نفس اپنا وجود گنوا بیٹھو گے رسول. کیوں؟ ان لم تؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, یہ مومن کیوں نہیں ہوتے بندے, یہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ پیغمبر اسلام کی صفتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ رؤوف بھی ہے تو رحیم بھی ہے. اس سے بڑھ کر میرے عزیزو کچھ صفتوں میں اللہ تبارک و کچھ کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول میرا اور تیرا کام ایک ہے. اللہ اکبر, میرا اور تیرا کام ایک ہے. قراءت قرآن کی بات آئی, ریسائٹیشن آف دا قرآن کی بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی قراءت کرتا ہوں, تو بھی قراءت کرتا ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب ہم قراءت کریں گے قرآن مجید کی تو قرآن مجید کو فالو کرو, اس کی تابعیت کا ہم قراءت کریں گے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہمارے رسول سے کہہ رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی, تم بھی قراءت کرو. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں رسول, قرآن تم بھی پڑھو. اس قراءت قرآن میں تب پیغمبر اسلام کے وجود کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے. اتنا ہی نہیں, تلاوت کتاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم بھی تلاوت کرتے ہیں رسول تم بھی تلاوت کرو. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ جو آیتیں ہیں ہم نازل کر رہے ہیں, ہم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کو. نتلوها یعنی ہم پڑھ رہے ہیں تم آیتیں کو تمہارے سامنے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم لوگوں کے سامنے پڑھ دینا. یتلو علیہم آیاتنا, ہم تمہارے سامنے پڑھیں گے, تم لوگوں کے سامنے پڑھو. یعنی ایک سورس ہے پیغمبر اسلام تلاوت قرآن کے لیے. تمہارا کام ہے وہاں سے آیتوں کو لینا اور لوگوں تک پہنچا دینا. اس وسیلہ ہے پیغمبر اسلام آیتوں کو لینے کے لیے. اللہ کہہ رہا ہم تمہارے لیے پڑھیں گے اور تم لوگوں کے لیے پڑھ دینا. اللہ دیکھیے قراءت تلاوت کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے پیغمبر اسلام کا مقام کتنا بلند ہے. تیسرا مقام پروردگار عالم کہتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, کس طرح پڑھیں, کس انداز سے پڑھیں, کس سٹائل میں پڑھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آیتوں کو ٹہر کر نازل کیا ہے. ہم نے معنی و مفہوم کے ساتھ, تاکہ جلدی نہ ہو اور اس میں عجلت نہ ہو, ایسا نہ ہو کوئی لفظ مس ہو جائے. ہم نے اس طرح آیتوں کو نازل کیا, تمہارے سامنے پڑھا ہے جبرائیل امین کے ذریعے. وہ رتلناہ ترتیلا, لفظ لفظ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے, کوئی اس میں کنفیوژن نہ ہو, کوئی اس میں تاخیر نہ ہو. اے رسول تم بھی اگر قرآن پڑھنا لوگوں کے سامنے, وہ رتل القرآن ترتیلا, جیسے ہم نے پڑھا ہے ٹہر کر رک کر, اے رسول تم بھی لوگوں کے سامنے ویسے ہی پڑھنا. وہ رتل القرآن ترتیلا. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ رتل الترتیل کا مطلب کیا ہے, کیسے قرآن کو پڑھیں؟ امام نے کہا ٹہر کے پڑھو. بعض امام فرماتے ہیں ہر حرف کا حق ادا کرنا ترتیل ہے.
ہر حرف کا حق ہے، تو ہر لیٹر کا ایک ایکشن طریقہ ہوتا پڑھنے کا، جو پڑھتا چلا جاتا ہے وہ ترتیل کے حق کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول تمہاری ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر میرے عزیزو ہمارے رسول کو پہچانیں۔ رسول کے مقام کو نہیں پہچانیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ سب سے بڑی شخصیت دین مبین اسلام کی آپ ہیں، آپ نے کہا ہے یہ قرآن ہے، ہم نے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا اپنے لیے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، ہمارا سٹیٹمنٹ ہے، ہمارے میسیج ہے اس قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزلنا علیک القرآن، ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو۔ پتہ ہے دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ آیتوں کو آیتوں سے ملانا پڑے گا، ایک آیت لے کر کبھی حکم نہ کرنا کہ یہ ہمارا سٹیٹمنٹ ہے، یہ ہمارا میسیج ہے، نہیں، آیت سے آیت کو ملاؤ۔ اللہ کر ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، یہ قرآن جبرائیل کا کلام بھی ہے، یہ قرآن ہمارے رسول کا کلام ہے۔ دونوں تفسیریں ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اِنَّهُ یعنی قرآن، یہ قرآن رسول کریم کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے ایمان کی بنیاد پر نہیں، اس کی صداقت کی بنیاد پر نہیں، اس کے ٹرسٹ ورتھینس کی بنیاد پر ہم نے اس پر قرآن نازل کیا ہے۔ وہ ایک لفظ کی ہیرا پھیری نہیں کرے گا، وہ تم پر پہنچا دے گا۔ ایسا لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ خود اس کا اپنا ہے، اتنا امین ہے، اتنا امین ہے، ایسا لگتا ہے اس کا کلام ہے یہ۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اس لیے کہ یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو پیغمبر اسلام سے نسبت دے رہا ہے، ریلیٹ کر رہا ہے۔ اور آخری صفت جس کی طرف اللہ نے کہا ہے رسول تم بھی ہمارے ساتھ ہو، تمہارا کام ہمارے کام جیسا ہے، اور ہونا بھی چاہیے بندے کا کام اللہ کے کام جیسا۔ جب نوجوانوں کی ایک کانفرنس تھی تو میں نے اس میں کہا حضرت موسیٰ کی زندگی اس لیے معتبر ہمارے لیے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، حضرت موسیٰ نے دعائیں کی پروردگار مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ پروردگار وہ یسر لی امری، پروردگار میرے کام کو آسان کر دے۔ حضرت موسیٰ کا کام کہاں ہے یہاں پر؟ کام تو اللہ کا ہے، اللہ کہہ رہا فرعون کے پاس جاؤ، اللہ کہہ رہا فرعون سے بحث کرو، حضرت موسیٰ کہہ رہا پروردگار میرے کام کو آسان کر دے۔ اے موسیٰ تمہارا کام یہاں پر کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ کہیں گے تمہیں نہیں معلوم، جب تک دوسروں کے کام کو، قوم کے کام کو، اللہ کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھو گے، انصاف اس میں نہیں ہو پائے گا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پروردگار میرے امر مجھے کام کو آسان کر دے۔ کنسیڈر Allah's work is your work۔ جب موسیٰ کہتے ہیں میرا کام ہے یہ، تب میرا کام سمجھو گے تو آگے بڑھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول سے کہا یہ تمہارا سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب تمہاری امانت داری پہ ہمیں بھروسہ ہے، تمہارے ایکشنز پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں معلم ہوں۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جو لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر کا کام دین مبین اسلام میں سب سے بابرکت کام ہے، بلیسڈ کام ہے۔ جو پڑھاتے ہیں چاہے ایک بچے کو کیوں نہ ہو، ان کا کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ریکگنائز کیا ہے۔ ہمیں یہ پریشانی نہیں ہونا چاہیے ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچر کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کام کو کام سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹیچنگ کو نہ تو سیلری پہ تولا جا سکتا ہے، نہ تو اپریشیشن پہ تولا جا سکتا ہے۔ ٹیچنگ کام ہی ایک الہی کام ہے، ایک ڈیوائن کام ہے۔ جو لوگ آ سکتے ہیں اس لائن میں آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ خصوصاً ہماری ماں بہنیں وہ بہترین ٹیچر بن سکتی ہیں، بہترین ٹیچر بن سکتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر دنیا میں کوئی ٹیچر پڑھا سکتا ہے کہ وہ ایک ماں اور ایک خاتون پڑھا سکتی ہے۔ ہمیں ٹیچر ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو ہماری کمیونٹی میں، لیکن کم ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، اقرار کریں گے ہم کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ٹیچر ہوں اے رسول، میں نے سب سے پہلا ٹیچر اللہ ہے، معلم اللہ ہے، جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دینے والا اللہ ہے۔ تعلیم دینے والا یعنی ٹیچر، معلم اللہ ہے۔ حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دینے والا کون؟ اللہ، پہلا انسان کا ٹیچر، سارے انسانوں کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کام کیا ہے رسول کا؟ اے رسول تم بھی معلم ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
تمہارا کام معلمی ہے، تمہارا کام پڑھا دینا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی، تمہارا کام بھی کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا اور سنت کی تعلیم دینا۔ بعض علماء کرام نے کامنٹری میں کہا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کتاب اینڈ حکمہ؟ حکمہ یعنی کیا؟ وزڈم سکھاؤ۔ رسول کہاں سے سکھائیں وزڈم؟ کہاں سے ملے گا ہمیں آج وزڈم؟ رسول اسلام کی زندگی سے، کہ رسول کی سیرت اور سنت کو پڑھتے چلے جاؤ، تمہاری عقل سنورتی چلی جائے گی، تمہیں وزڈم ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں تمہیں اپنی صفت کو عطا کر رہا ہوں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اللہ بھی رحیم ہے، رسول بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف رحیم بھی رؤوف، یہ تو غلو ہو گیا۔ نو بابا ٹھیک بول رہا ہوں، اتنا غلو نہیں ہوتا ہے جو تم سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں دینے والا، اے رسول تو لینے والا ہے۔ دینے والا اور لینے والا برابر کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ بالذات ہے، وہ بائی برتھ یا بائی وجود ہے، ایگزسٹنس اللہ رحیم ہے، لیکن وہ پیغمبر اسلام لینے والے ہیں۔ وہ لینے والے اور وہ عرض ہے بالذات دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ ان لمیٹڈ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، اور ان لمیٹڈ اور لمیٹڈ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے صفت ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے بارہا کہا ہے، چراغ کے نور کو بھی ہم نور کہتے ہیں، لیمپ کے نور کو بھی ہم نور کہتے ہیں، سٹارز کے لائٹ کو بھی نور کو بھی لائٹ کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، چاند کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، سورج کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، خدا کے نور کو بھی نور کہیں گے۔ اللہ کہے اللہ نور السماوات والارض۔ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ ڈیفرنٹ وہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ پیدا ہونے والے ہیں۔ زمین تا آسمان فرق ہے، لفظ ایک ہونے سے معنی ایک نہیں ہوتا، میننگ ایک نہیں ہوتی۔ دیکھنا کس ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے، ذات کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب تم بڑھا دیتے ہو، ہم بڑھاتے نہیں ہیں، تم اللہ کو نیچے لاتے ہو۔ اللہ کو اتنے نیچے نہیں لاؤ کہ اللہ کو لوگوں سے ملا دو۔ میرا نام عدیل ہے، اللہ کا نام بھی عدیل، تو ہم دونوں ایک ہو گئے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعور دے کہ ہم ان آیات کریمہ کو سمجھ سکیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر once again I'd advise myself and all the believers, Mu'mineen and Mu'minat, to follow the divine path of Allah Tabarak wa Ta'ala and to obtain piety in this world, and this sifat and this attribute will help them on the day of the judgment. یہ اللہ کی پرومیس ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ Allah will accept the deeds and the actions of those who are pious, those who are righteous. خطبہ دوم میں ایک میسیج ہے، صرف ٹائم گزر چکا ہے۔ وہ میسیج جو کنسرن ہے ہمارا، دارالسلام از نون فار، کس چیز کے لیے نون ہے دارالسلام؟ دارالسلام از نون فار پیس، ماشاء اللہ، سیکیورٹی، اینڈ آور پیپل، دا دارالسلام پیپل از نون فار چیریٹی، جنراسٹی اینڈ یونٹی۔ اس کو رکھیے گا ذہن میں، انشاءاللہ کبھی بحث کریں گے۔ اینڈ یونٹی، اینڈ دارالسلام از نون فار حجاب، پردہ یہاں کا مشہور ہے۔ ویئر ایور وی گو they will give the example of Darussalam's women, mothers, daughters and our sisters. Their hijab, their modesty is the example for everyone, those who are staying outside of the Darussalam. خاص خیال رکھنا پڑے گا ہماری ماں بہنوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صفت عطا کرتا ہے، گڈ نیم عطا کرتا ہے، to preserve that good name
we have to struggle a lot. حجاب کا خاص خیال رکھیں. our mothers, sisters, میں بڑا ہو رہا ہوں دھیرے دھیرے ڈاٹرز بھی بول سکتا ہوں, when they are coming out, when they want to walk, work, worship, please observe the hijab. حجاب یعنی کمپلیٹ حجاب. آج کل حجاب فیشن میں بنتا جا رہا ہے. حجاب از ناٹ فیشن, حجاب از آور پیشن. حجاب is part of our religion. Hijab is part of our faith. According to آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, اجماع ہے کنسنسس سے روایات میں اور ہمارے مجتہدین کے درمیان to observe the hijab. اس کو فیشن میں کنورٹ نہ کریں. They have to cover their head, their neck, the front part of the body and the back of the neck. Complete head scarf کے ذریعے سے حجاب کریں. In general, individual responsibility ہے, وہ میرا موضوع نہیں ہے. Individual responsibility is there. When they come to working place or worshipping places or walking, everything they have to observe the hijab. Individual responsibility is there. The another thing, more than they have to take care of their hijab, is in the schools, universities and the madrasa, where boys are there, opposite genders are there. They have to completely take care of themselves. My girls, my sisters, my daughters. Friend hai, close friend hai, we are sitting together for hours, then no need of the hijab. No, it can't work. Hijab is hijab. It is wajib on them to observe hijab more than what they are observing in the individual life, in the classroom and in the university level and in the college level. Friendship کبھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم حجاب سے باہر آ جائیں. They have to take care of more than what they are taking care of their own individual life. نہیں, یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. More than that, hijab is compulsory, is mandatory when they are staying at home with their cousin brothers and their cousin sisters. Hijab is lazim. اب چونکہ میرے ریلیٹیوز ہیں, we are staying together for years, we are staying together in a one family under one roof, maybe one area, one house. Can we come out from the hijab? Can we remove our hijab in front of our cousin brothers, those who are not mahram, in cousin sisters, those who are not mahram? To me, it is not allowed. ویسے ہی حجاب کرنا پڑے گا جیسے آپ باہر حجاب کرتے ہیں, ویسے ہی حجاب کرنا پڑے گا جیسے ہم یونیورسٹی لیول میں حجاب کرتے ہیں. یہاں پر کمپرومائز نہیں ہے. There is no compromise in the wajibat of Allah Tabarak wa Ta'ala. Once the thing is wajib, it is wajib on them. وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں, بات کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کتنی دیر بات کر سکتے ہیں, کس ماحول میں بات کر سکتے ہیں. This is the another issue. It is a concern that has been raised by our scholars, our teachers. جو لوگ درد رکھتے ہیں قوم کا, انہوں نے کہا بھی ہمارا حجاب آہستہ آہستہ ویک حجاب نہ ہو جائے, لیس حجاب نہ ہو جائے, ہاف حجاب. کیا تو آہستہ آہستہ حجاب ہوگا, تھوڑا 1 انچ پیچھے جائے گا, 1 انچ, اس کے بعد 2 انچ, اس کے بعد 3 انچ, اس کے بعد ہاف, اور اس کے بعد کمپلیٹ حجاب چلا جائے گا. یہ چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں. بہت ساری ہمارے ماں بہنیں ان اٹریکٹیونیس کی طرف جائیں گے تو دھیرے دھیرے حجاب ان کی زندگی سے جائے گا, پھر اس کے بعد ان کے بچوں سے چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تقویٰ کا ایک سائن, ون آف دی سائن آف دا تقویٰ از ٹو فالو دی کمانڈس آف اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ, بہت بڑا فائدہ ہوگا. اف یو آبزرو حجاب, اف یو فالو دا تقویٰ, ایک کانفیڈنس ہمارے لڑکیوں کے اندر پیدا ہوگی, ایک ہمت پیدا ہوتی ہے, ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم پر. دین دے کین ورک, دین دے کین گو آؤٹ, دین دے کین فائٹ فار دیئر رائٹس. اگر وہی نہیں ہے جو اپنا ہم ادا نہیں کریں گے, نو ون ول بی دیئر ٹو سپورٹ یو. ہاں, کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ. ورک پلیس پہ پریشانیاں ہوں گی, جاب پہ پریشانیاں ہوں گی, ٹریولنگ میں پریشانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those who are struggling on my path, on my way, we are going to show them the various ways in their life, in the business life, in the job and the university level, in the education line, inshallah. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہمارے ساتھ. تھوڑا ہمت کیجئے گا, چلتے چلے جائیے, دیکھیے گا, آپ بتائیں گے خود, اس کا ہماری زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وعلى علي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.